بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. انسانی زندگی میں جب بھی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو کوتاہی کرنے والا کا ایک اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے، اور کوتاہی دیکھنے کے بعد اس پہ فیصلہ کرنے یا رائے قائم کرنے والوں کا ایک اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غلطی کرنے والی یا والا جو ہے یہ کہے کہ اب مجھ سے سلوک بھی میری مرضی یا میرے معیار کا کیا جائے. میں بہت انوسنٹ ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں اچھے خاندان سے ہوں، میں اس عمر میں ہوں جہاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، تو اب چونکہ ڈیویشن ہوئی ہے، اپنے ڈیویٹ لا کیا تو قانون اپنا رستہ بنائے گا اور رستہ بنا کے آپ کو جیل بھیجے گا. اگر آپ نے دل ول توڑا ہے، سوسائٹی کے ساتھ کچھ کیا تو سوسائٹی اس پہ رد عمل دے گی. اگر آپ نے مذہب کے ساتھ کچھ کھلواڑ کیا ہے تو پھر اللہ کی اپنی سنت ہے، وہ یا تو خود سزا دے گا یا اس وقت گزرنے کے بعد آپ کو وہاں سزا دے گا یہاں آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، سوال بڑا مزے کا آیا تھا. یہ مس سلیم ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی انسان چھوٹی سی غلطی کر لے تو سسرال والے اس کو زندگی بھر بھولتے کیوں نہیں ہیں اور اس کو سزا کیوں دیتے رہتے ہیں، اس کو ڈسگریس کیوں کہتے ہیں. اسی طرح کے بہت سے سوال وہ بچیاں کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ماں نے مجھے کر دیا، باپ نے کر دیا، بھائیوں نے کر دیا. میرے بچے، یہ تو غلطی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، یا ان لوگوں سے ایگریمنٹ کر لیتے کہ میں اتنی سی غلطی کروں گی تو آپ نے اتنا سا رد عمل دینا ہے. یہ جب کوئی باہر لڑائی ہوتی ہے تو لوگ پوچھ کے تھوڑی کسون مارتے ہیں. یعنی جو مکہ ہے وہ غلطی کے برابر نہیں ہوتا، وہ آپ کے غصے کے یا رد عمل کی شدت کے حساب سے ہوتا ہے. یہ جو غلطیاں بچے کرتے ہیں، کہیں کہیں ماں باپ ان کو معاف کر دیتے ہیں، پر معاف کرنے کے نتیجے میں نے دیکھا وہ دوبارہ اس سے دگنی تگنی بڑی غلطی کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کا نقطہ نگاہ ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، ڈیزائر ہے، تمنا ہے، اصول نہیں بن سکتا. اس معاملے میں اصول وہی ہوگا جو پہلے سے بنایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ غلطی ہے، اس کی یہ سزا ہے. جو قتل ہے اس کی دفعہ 302 لگتی ہے، اس کو موت کی سزا ہے. اچھا، دفعہ 303 بھی ہے، دفعہ 304 بھی ہے. اقدام قتل کی سزا جتنا مرضی آپ نے کامیاب ہونے والے تھے، گردن کاٹ دی تھی، بندہ مرا نہیں، بچ گیا، 302 نہیں لگے گی. اسی طور پہ وہ جو کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، سزا ملنی ہے. کم زیادہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جو پہلے سے سزائیں طے ہیں، کچھ اخلاقی سزائیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں سے گرا دی جاتی ہیں. ان کی معافی ہو بھی جائے تو آپ کے دل میں اس کی جگہ واپس نہیں بن پاتی. کچھ قانونی سزائیں ہوتی ہیں، وہ قانون دیتا ہے، اور آپ وہ سزائیں نہ لیں تو قانون آپ کا پیچھا کرتا، آپ اشتہاری کرا پاتے ہیں. اور کچھ سزائیں روحانی مذہبی سزائیں ہوتی ہیں، دینی سزائیں. اگر مملکت اسلامی ہو تو وہ اس لحاظ سے سزا دے گی. مملکت یورپی ہو تو وہاں آپ قانون توڑیں گے، وہاں آپ ٹیکس چوری کریں گے، وہاں کچھ ایسا کام کریں گے جس پہ سوسائٹی کا یہ تصور ہے کہ اس پہ گنجائش نہیں دی جا سکتی، وہ ٹالریٹ نہیں کرتے. جو مرضی ہو جائے وہ اس کو سزا ضرور دے دیتے ہیں. غلطی کرنے سے پہلے اس طرح کی چیزیں سوچ لینی چاہیے. پروین کہتی ہیں کہ سر بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش رکھے، آپ کی ہر ویڈیو دل کی تاروں کو چھو جاتی ہے. میرے بچے، بہت شکریہ. عائشہ کہتی ہے سر جی، کیا عورت کو بھی فنانشلی سٹیبل ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مرد جتنا سٹیبل نہ ہو، چونکہ مرد نے گھر چلانا ہوتا ہے. ہاں، اگر مرد گھر نہیں چلا رہا اور آپ چلا رہے ہو، پھر آپ کو سٹیبل ہونا چاہیے. لیکن ویسے بھی عورت کو اس کا بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، اور پھر آن ضرورت پڑتی ہے، خرچہ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے ماں باپ پہ. تو آپ کے پاس کیوں نہ ہو؟ بعض والدین میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ شادیوں کے بعد وہ بچیوں کو نقد کیش اچھا خاصا دیتے ہیں. مجھ سے جتنے مشورہ کرتے میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ بچیوں کو جو آپ زیور دیتے ہو وہ عام طور پہ ساسیں سنبھال لیتی ہیں، اس کو آپ کم کر دیجئے، کیونکہ آپ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں. اس کے مطلب میں آپ بچی کا ایک اکاؤنٹ بنائیے، اس میں معتدبے بہترین جو اماؤنٹ ہے وہ ڈال دیجئے. آپ اس کو کوئی پلاٹ لے دیجئے اور اس کا اناؤنس مت کیجئے، سسرال کو مت بتائیے. کچھ عرصے کے بعد جب دونوں کے درمیان ایک اعتماد کا تعلق بن جاتا ہے، وہاں پھر آپ بتا دیں. ادروائز تو بیچ میں ساس شروع ہو جاتی ہے، میرے نام کرو، وہ سسرا شروع ہو جاتا ہے میرے نام کرو، میاں کہتا ہے میرے نام کرو. کیوں تمہارے نام کریں؟ تم اپنا کماؤ.
یہ اس کا ہے, اس کا گفٹ ہے, اس کی والدین کی محبت ہے, اس کی اسٹیبلٹی کے لیے. حیدر صاحب کہتے ہیں کہ سر آپ کی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں, میں اپنے سسرال والوں کو ہمیشہ خوش کرتی رہی, شوہر بھی ہاتھ سے گیا, سسرال والے بھی ہاتھ سے گئے, میرا گھر برباد ہونے والا, میں کیا کروں. میرے بچے, آپ آدھی آپ نے بات میری پکڑی. میں نے انسانوں کو خوش کرنے کی تو کبھی کلہم نہ میرا نقطہ نگاہ ہے اور نہ ہی میرا فلسفہ ہے. میری تو زندگی کا جو واحد خوبصورتی ہے, جو کلیہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک سے دوستی کر لو, اس کا دامن پکڑ لو, وہ آپ کے دل میں آ جائے یا آپ اس کی محبت کے دائرے میں چلے جاؤ, آپ سکھ ہی سکھ ہو. یہ سسرے سسریاں, یہ ساسیں, یہ میاں, یہ سب اتنے چھوٹے ہیں, چونٹیوں سے بھی چھوٹے, بے وقت. جب آپ بڑے رب اور مالک کے ساتھ اور خالق کے ساتھ اور اس کی محبت کی شیرینی کو چکھ لیتے ہیں تو انسان آپ کی محبت میں خود بخود مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ایک دفعہ ہم اشفاق صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اختر عباس, جب تم اللہ کی محبت کا اتنے پیار سے ذکر کرتے ہو, ہم چونکہ اپنے پروگراموں میں ان کو بہت ریگولر بلاتے تھے, ایوان وقت میں, پی سی میں, چلڈرن کمپلیکس میں, جگہ جگہ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اس کی روشنی میں انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہ کرتے ہو تو ایک فرشتہ اللہ کے پاس جا کہتا ہے کہ یا اللہ, وہ جو اختر عباس ہے وہ تو یوں تیرا نام لیتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے اور بڑا محبت سے تیرا ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اسے کیا لالچ ہے. تو کہتا ہے میں نے اس کے دل میں جھانکا, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ تو صرف آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے, آپ سے ریلیٹ کرتا ہے. اسے آپ کا ذکر کر کے لسانن ذکرن, اس کی زبان ایسے تر ہوتی ہے جیسے پانی سے زبان تر ہوتی ہے. ہی فیلز گڈ. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے بعد میں پڑھی. جبریل سے کہتے ہیں کہ جا کے آسمانوں پہ اعلان کر دو کہ میں اختر عباس سے راضی ہوا. یہاں اختر عباس ہو سکتا ہے, خدیجہ, زلیخا, انیسا, نوشین, رفت, کوئی بھی نام, آمنہ, آسیہ, کوئی نام بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت جبرائیل اناؤنس کر دیتے ہیں. پھر جب صبح کی 4 بجے جو فرشتے زمین پہ جانے لگتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ جا رہے ہو, وہاں پہ اعلان کر دو کہ اللہ اختر عباس سے راضی ہوا, خوش ہو گئے. تو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو لوگ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں, پر روحیں تو اس اعلان کو کیچ کرتی ہیں. تو جب اختر عباس صبح اٹھتا ہے اور صبح 4-4:30 بجے سے کال موصول ہوتی ہے کہ سر آئی لو یو, تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا, مجھ سے یہ کیوں محبت کرتا ہے. اسی طور پہ دن بھر جو لوگ ملنے والے, ویڈیو دیکھنے والے, کتاب پڑھنے والے, اس کی بات کو سننے والے, جن کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا, ان کا دل, ان کی روحیں, ان کے لفظ اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں جیسے گلاب جامن, اور وہ اللہ کے سامنے آنکھیں بند کر کہتے ہیں اے اللہ ہم اس بندے سے راضی ہوئے, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور بندے کو کیا چاہیے, یعنی جس لمحے اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. آپ کی ساس آپ سے راضی نہیں ہے, آپ کا میاں راضی نہیں ہے, بچے راضی نہیں ہے, دنیا پوری راضی نہیں ہے, تو میرے بچے غلط تشخیص مت کرو. تشخیص جب بھی کھانے میں نمک زیادہ ہوگا, مرچ زیادہ ہوگی, تو تشخیص یہ ہوگی نا کہ آپ نے نمک زیادہ ڈال دیا, ڈلوا دیا, فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا اس لیے میں نے ڈال دیا. یہ تشخیص نہیں ہے. کسی جادو وادو سے لوگوں سے نفرت نہیں کرائی جا سکتی. نفرت ہم تب کرواتے ہیں, دوری ہم تب اختیار کرتے ہیں جب ہم اصل طاقت سے محروم رہ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارا جو سسٹم ہے یہ کافی بھاری ہے, اسے ورک سٹیشن کہتے ہیں, اس کو 1000 کے قریب چاہیے ہوتی پاور. تو اس کے لیے پاور ہم پھر جنریٹ کر کے محفوظ کرتے ہیں تاکہ 2 گھنٹے بھی بجلی بند رہے تو یہ چلتا رہے. اور اسی طور پہ کم سے کم 4 بڑی لائٹس ہم اس پاور سٹیشن سے لے لیتے ہیں اگر ریکارڈنگ کرنی ہو بجلی گئے ہونے کے. یہ متبادل ارینجمنٹ ہوتی ہے. کب؟ تاکہ آپ اندھیرے میں نہ چلے جاؤ. رشتوں سے آپ کو محرومی کا ڈر ہے, رشتوں کے دلوں کو خالی ہونے کا ڈر ہے, زندگی برباد ہونے کا ڈر ہے, گھر برباد ہونے کا ڈر ہے. دل خالی, آپ اس کو احساس ہی آپ کو نہیں ہوا, آپ کی روح خالی, آپ کو اس کا دکھ نہیں ہوا. روح میں نہیں ہے رب, وہ آئے گا, وہ ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ ایک اللہ کی, جب بھی دل خالی ہوگا, دنیا کی محبت ہوگی, لوگوں کی محبت ہوگی, چیزوں کی محبت ہوگی, اللہ دل میں نہیں آتے.
پر جب بھی آپ اپنے دل کو خالی کرتے ہیں تو پھر وہ آتے اور آ کے سب دلوں کو آپ کی طرف موڑ دیتے. کہیں کہیں آزمائش ہوتی ہے جب اللہ نے آپ کے درجے بڑھانے ہوتے ہیں. ادروائز وہ اپنے سادہ سے, چونکہ دنیا میں زیادہ سادہ بندے ہیں, زیادہ عام سے بندے ہیں, کامن لیمن جن کو کہتے ہیں, ان کو اللہ بہت تنگ نہیں کرتے. ان کو تھوڑی سی آزمائش دیتے ہیں, زیادہ ان پہ انعام کرتے ہیں, اور دھیرے دھیرے وہ خاموشی سے زندگی پوری کرتے, اپنے کام افعال دیتے. تو جتنی بچیاں اور خواتین جو اپنے میوں سے یا ساسوں سے یا سسروں سے یا جیٹھوں سے یا جٹھانیوں سے یا دیورانیوں سے تنگ رہتی ہیں, آج شام کو رات کو اکیلے بیٹھے اپنے کمرے میں اور دل لگا کے سوچیں کتنا دل خالی ہے آپ کا. آپ کے دل میں اگر 100 بلاکس ہوں تو 100 بلاکس میں سے کم 90 بلاک میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا ہونا چاہیے. چلیں باقی 2-4 میں میاں دے دیں, ساس دے دیں, باقی رشتوں کو دے دیجئے. لیکن اگر آپ نے سارے ان کو دیا ہو, وہ سارے خالی پڑے ہوں, یعنی آپ نے دل کے پنجرے میں چھوٹے چھوٹے وہ کیبن کیوبک رکھے ہوئے ہوں, سارے خالی, وہاں تو کوئی پرندہ آ کے محبت کا انڈے بھی نہ دے, تو دکھ زیادہ ہوگا نا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اصل محبت, جو اصل قربت ہے, وہ رب سے کیجیے. اس سے پھر مانگ لیا کریں, آپ کو یہ بندہ چاہیے, اس سے بہتر چاہیے, یہ رشتہ چاہیے, اس سے بہتر رشتہ چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منکم. جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کی موت ہے, اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. آپ کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے, نہیں پہ چلے جائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کہلوایا ان لوگوں کو جنت نہیں ملے گی جو اپنے اسپاؤس سے تنگ ہوں گے اور پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی کسی بدتمیز, بد تہذیب, ظالم, جابر قسم کے اسپاؤس کے ساتھ رہتے ہوئے روتے رہنا اور 60-70 برس برباد کر دینا اور بعد میں کہنا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, یہ آپ کا چوائس تھا. ڈونٹ ڈو دیٹ, ہیو اے گڈ چوائس. اتنی بڑی دنیا ہے, اتنے سانس ہیں, اتنے رشتے ہیں, یو کین گو فار این بیٹر الٹرنیٹیو. اور پر اس سے زیادہ بہتر الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ اپنی محبت صحیح جگہ پہ کیجئے, تاکہ آپ کو پھر جو وہاں سے شعائیں نکلے تو آپ کو جگہ جگہ آپ کے دل کے خانوں میں پھر محبت کے کبوتر آئیں اور آ کے انڈے دیں اور بچے دیں, اور پھر آپ کی خوشی اور سکھ ہے آپ کو مل جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.